अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। 190 मिलियन केस या अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान को 342 का रिकॉर्ड जमा करवाने के लिए कल 11 नवंबर के लिए 79 सवालात भेजे गए हैं। यानी ये सवालनामा है जिसके ऊपर इमरान खान ने अपना जवाब देना है और 342 के तहत देखना ये है कि इमरान खान अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं या नहीं करवाते। इस सवालनामे में जहाँ पे 4 इस्तिगासा के वो गवाहान हैं जिनमें से 3 गवाहान ऐसे हैं जो इमरान खान की उस वक्त की काबीना में अहम ओहदों के ऊपर या इमरान खान के साथ रहे हैं। परवेज़ खटक साबिक वज़ीर दिफा रह चुके हैं। प्रोसिक्यूटर विटनेस के तौर के ऊपर, इस्तिगासा के गवाह के तौर के ऊपर उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। उसमें परवेज़ खटक ने क्या कहा, ज़ुबैदा जलाल साहिबा ने क्या कहा, आज़म खान ने क्या कहा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये आपसे तफसीलात शेयर करेंगे। और बिलखसूस इस सवालनामे में साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत में 190 मिलियन पाउंड के केस में जो डायरेक्शन दी गई थी उसका भी तस्करा किया गया है। उस पर भी तफसील से आपको आगाह करते हैं। तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। आज़म खान के हवाले से एक तो बहरहाल ये कमेंट किया जा सकता है कि वो बहुत दिन तक गायब रहे और फिर अचानक एक वीडियो उनके सामने आई जिसमें वो मंजर-ए-आम पे आए और फिर स्टेटमेंट उन्होंने रिकॉर्ड करवाया। अच्छा, सबसे पहले अब ज़रा सवालों के ऊपर आते हैं कि सवालात जो हैं वो क्या क्या पूछे गए हैं इमरान खान से 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए जो सवालनामा भेजा गया है। एक तो सवाल इमरान खान से ये पूछा गया है कि आपने बतौर वज़ीर आज़म अलकादर ट्रस्ट के नाम पर शरीक मुल्ज़िम प्रॉपर्टी टाइकून यानी मलिक रियाज हुसैन से 458 कनाल ज़मीन गैर कानूनी माली फ़ायदे के तौर के ऊपर हासिल की। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? मलिक रियाज हुसैन जो शरीक मुल्ज़िम तो ज़रूर हैं लेकिन बहरहाल वो अब तक जो है वो शरीक नहीं हुए। फिर एक सवाल ये भी पूछा गया है जी कि आपने गैर कानूनी मालियाती फ़ायदे के बदले मलिक रियाज हुसैन और उसके बेटे को फ़ायदा दिया। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? यानी ये सवाल भी पूछा गया है। फिर उसके बाद एक सवाल ये भी पूछा गया है कि शहजाद अकबर जो कि उस वक्त एसिड रिकवरी यूनिट के चेयरमैन थे, शहजाद अकबर और आपकी मिली भगत से 2 दिसंबर 2019 को एक नोट पेश किया गया जिसमें गलत बयानी की गई कि बरतानिया में फ्रीज़ किए गए फ़ंड रियासत पाकिस्तान को सरेंडर किए जाएंगे। इसके ऊपर आप राय दें। फिर ये सवाल भी पूछा गया है कि जानबूझकर गलत बयानी की गई कि सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट रियासत पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए चलाया जा रहा है। आपने बतौर वज़ीर आज़म बेईमानी से रूल्स ऑफ बिज़नेस 1973 की खिलाफ वर्जी करते हुए मज़कूरा नोट को बग़ैर किसी पेशगी सर्कुलेशन के इजाफ़ी एजेंडे के तौर पर पेश किया। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? फिर उसके बाद मिर्ज़ा शहजाद अकबर आपकी मिली भगत से पहले ही खुफिया दस्तावेज़ को दस्तखत करके 6 नवंबर 2019 को बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को जमा करवा चुके थे। इस पे आप क्या कहते हैं? दस्तावेज़ शरीक मुल्ज़िम ज़िया मुस्तफ़ा नसीम की जानिब से बतौर गवाह दस्तखत की गई थी और फ़ंड्स 3 दिसंबर 2019 की मीटिंग से पहले ही शरीक मुल्ज़िम मलिक रियाज की तरफ से अदा किए जाने वाली ज़मीन की कीमत के तौर पर ट्रांसफ़र हो चुकी थी। फिर उसके बाद 3 दिसंबर 2019 के काबीना इजलास में मज़कूरा नोट को इन कैमरा ब्रीफिंग में पेश किया गया। नोट के पैराग्राफ 10 की मंजूरी और बग़ैर बहस के दस्तावेज़ को सील करने पर इसरार किया गया, जबकि आपके दबाव पर इस इजाफ़ी एजेंडे को बग़ैर गौर व फ़िक्र या उसके ऊपर अपना माइंड अप्लाई किए बग़ैर मंजूर करवाया गया काबीना मेंबरान की जानिब से। इस पर क्या कहते हैं? फिर उसके बाद को एक्यूज़ के बारे में यह सवाल पूछा गया है कि गैर कानूनी फ़ायदे के बदले में इमरान खान ने अलकादर ट्रस्ट प्रोजेक्ट के लिए 485 कनाल ज़मीन हासिल की। इसके ऊपर उनकी क्या राय है? फिर ये भी पूछा गया है कि जो
اللیگلی آپ کے اوپر جو اتنی نوازشیں کی گئیں، اس کے بدلے فرحت شہزادی نے بشریٰ بی بی کی جو فرنٹ پرسن کے طور کے اوپر شریک ملزمان ملک ریاض حسین سے جو بنی گالہ کے قریب ایک علاقہ ہے موڑا نور، وہاں پہ 240 کنال اراضی مالی فائدے کے طور پر حاصل کی، اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ پھر 190 ملین پاؤنڈ کی برطانیہ سے پاکستان غیر قانونی منتقلی کے حوالے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے مشاورت بھی نہیں کی گئی، اس کے اوپر رائے پوچھی گئی ہے عمران خان سے۔ اور پھر دفتر خارجہ اور برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن سے بھی اس معاملے پر کوئی مشاورت نہیں کی گئی، اس کے اوپر بھی جواب مانگا گیا ہے۔ پھر بحریہ ٹاؤن کی جانب سے القادر ٹرسٹ کو 285 ملین روپے کیش عطیہ کیا گیا، جبکہ بلڈنگ، فرنیچر اور زمین کے لیے 450 ملین کی ڈونیشن دی گئی، اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ پھر اس کے بعد برطانیہ سے پاکستان 190 ملین پاؤنڈ کی واپسی کے بارے میں وزارت قانون سے کوئی رائے نہیں لی گئی تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ برطانیہ سے 171 ملین پاؤنڈ رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر سے متعلق فائنانس ڈویژن کو بھی خفیہ رکھا گیا، اس سے بھی اس کے اوپر رائے پوچھی گئی ہے۔ پھر اسی طرح سے جو ملک ریاض نے 2019 کو بنی گالہ آپ کے گھر آئے اور انٹری رجسٹر کے مطابق اسی وقت شہزاد اکبر بھی بنی گالہ آپ کے گھر آئے تھے، یہ کیوں آئے تھے، اس کی وجہ بتائیں۔ پھر اسی طرح سے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ مذاکرات کے لیے جو اس وقت کے کو ایکیوز جو کہ مرزا شہزاد اکبر ہیں، جو فوری طور کے اوپر بہرحال بیرون ملک چلے گئے تھے، ان کے اور بیرسٹر ضیاء مصطفیٰ نسیم نے اس کے اوپر مذاکرات کیے، اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ پھر اسی طرح سے دیگر بھی اسی طرح کے سوالات پوچھے گئے ہیں۔ اب آتے ہیں ان 4 گواہوں کے اوپر، 3 گواہوں کے اوپر۔ ایک تو پرویز خٹک نے گواہی میں کہا ہے کہ 3 دسمبر 2019 کی کابینہ میٹنگ میں شہزاد اکبر نے اضافی ایجنڈا پیش کیا اور بتایا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ برطانیہ میں جو بھی غیر قانونی رقم پائی جائے گی اسے ضبط کر کے حکومت پاکستان کو واپس کیا جائے گا۔ اور پرویز خٹک نے یہ بھی کہا کہ شہزاد اکبر نے کابینہ اجلاس میں معاہدے سے متعلق ایک سیلڈ انویلپ جو ہے وہ دکھایا اور بتایا کہ برطانیہ میں پاکستان کے 190 ملین پاؤنڈ ضبط کیے گئے ہیں جو حکومت پاکستان کو واپس بھیجے جائیں گے۔ کابینہ ارکان نے معاہدے کے مندرجات سے متعلق اعتراضات اٹھائے، یہ پرویز خٹک نے کہا ہے، لیکن شہزاد اکبر نے کابینہ کو بتایا کہ معاہدہ خفیہ تھا، جس پر کابینہ ارکان خاموش ہو گئے، جس کے بعد کابینہ نے ایجنڈے کی منظوری دی جسے آپ بطور وزیر اعظم ہیڈ کر رہے تھے، اس کے اوپر رائے پوچھی گئی ہے۔ پھر زبیدہ جلال کا سٹیٹمنٹ جو انہوں نے دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ قواعد کے تحت کابینہ اجلاس سے پہلے میٹنگ کا ایجنڈا سرکولیٹ کیا جاتا ہے، تاہم 3 دسمبر 2019 کو جب یہ ایجنڈا آئٹم کے حوالے سے قواعد پر عمل نہیں کیا گیا تھا، اور پھر انہوں نے زبیدہ جلال نے یہ بھی کہا کہ شہزاد اکبر نے کابینہ اجلاس کو بتایا کہ یہ معاملہ کانفیڈنشیل ہے، یعنی خفیہ ہے اور اس پر بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پہ بھی سوال پوچھا گیا ہے۔ پھر زبیدہ جلال نے یہ بھی بتایا کہ کابینہ ممبران اس ایشو پر بحث کرنا چاہتے تھے، تاہم شہزاد اکبر نے کانفیڈنشیل ہونے کی وجہ سے اس پر اضافی ایجنڈے پر بحث کے بغیر اس کی منظوری کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، تو اس کے اوپر بھی پوچھا گیا ہے۔ پھر اعظم خان کا جو گواہی ہے، اس میں اعظم خان کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ شہزاد اکبر کانفیڈنشیل ڈیڈ آئندہ کابینہ اجلاس میں پیش کرنے کے حوالے سے آپ کی منظوری لینے کے لیے آئے تھے۔ شہزاد اکبر نے اعظم خان کو یہ بھی بتایا تھا کہ آپ نے شہزاد اکبر سے یہ اجازت دی تھی کہ ڈیڈ کو کابینہ کے سامنے پیش ہی نہ کیا جائے۔ یہ وہ گواہوں کے کچھ بیانات کے پورشن جو ہیں وہ اس پہ اس 342 کے سٹیٹمنٹ میں موجود ہیں۔ پھر جو تفتیشی ہیں اس کیس کے انویسٹیگیٹو آفیسر، انہوں نے ان کے شواہد کے مطابق جو بنی گالہ یا موڑا نور میں جو 240 کنال اراضی فرحت شہزادی کے نام ٹرانسفر ہوئی، اراضی کی ادائیگی کے حوالے سے کوئی بھی ثبوت ریکارڈ پر موجود نہیں ہے۔ شواہد ہے کہ فرحت شہزادی اور بشریٰ بی بی کے فرنٹ مین کے طور پر کام کر رہی تھی۔ یہ وہ اس میں اگر ہم سوالات کا بھی جائزہ لیں تو شہزاد اکبر، ملک ریاض حسین، جو فرحت شہزادی کا نام آ رہا ہے، یہ تمام لوگ جو ہیں، شہزاد اکبر، ملک ریاض اور یہ
یہ تینوں لوگ جو ہیں وہ کہیں بھی ہمیں اس پورے انویسٹیگیشن پروسیس میں ہمیں شریک ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد ایک اور سوال بھی پوچھا گیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے جو سوال نمبر 75 ہے، جس میں پوچھا گیا ہے کہ برطانیہ سے فنڈز حکومت پاکستان کو منتقل ہونے چاہیے، یہ سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے، تو اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی سپریم کورٹ کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ برطانیہ سے موصول ہونے والے فنڈز حکومت پاکستان کو ٹرانسفر کر دیا جائیں، اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ وہی کیس ہے جو سابق چیف جسٹس قاضی شفیع عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے سامنے آیا، اور پھر انہوں نے یہ فنڈ سپریم کورٹ سے نکال کے جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ یہ حکومت کے جو فنڈز ہیں، حکومت کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں رکھے جائیں، سپریم کورٹ کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ ایسے فنڈز کو ریٹین کرے۔ لیکن ایک سوال خاصا اہم ہے جس کے اوپر آخر میں ڈسکشن ضرور کرتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے حوالے سے جو کردار کی بات کی گئی ہے اس وقت کے، کیا اس کے اوپر یہ تحقیقات اب اس طرف بھی جا رہی ہیں؟ اس کے اوپر کیا نیکسٹ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے؟ یہ خاصا اہمیت کا حامل ایک سوال جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو اب بہرحال 342 کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے دینا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پروسیڈنگ آگے بڑھے گی۔ جیسا کہ کچھ گواہان کے بارے میں نے آپ کو ملزمان کے حوالے سے جو کو ایکیوزڈ ہیں ان کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس وقت پاکستان نہیں ہے۔ مرزا شہزاد اکبر جو ہے وہ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے ہی پاکستان سے باہر چلے گئے تھے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ لوگوں کے نام سٹاپ لسٹ کے اوپر آئے، اور اس وقت جو ہے جب وہ نام آئے تو مرزا شہزاد اکبر صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور کہا جی کہ میرا نام بھی سٹاپ لسٹ ICL میں ہے۔ تو جب پوچھا گیا تو پتہ لگا جی کہ کسی نے اس کو آن نہیں کیا، اور اسی اثنا میں جو ہے وہ پھر شہزاد اکبر صاحب بیرون ملک چلے گئے تھے۔ تو کل کا دن، کل 11 نومبر کو 342 کا ریکارڈ بیان جو ہے وہ دیکھنا یہ ہے عمران خان دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یہ کافی اہم معاملہ ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔